تو ناظرین، ہم اپنے سیگمنٹ شبہ کے ازالے کے سلسلے میں حضرت سے ایک اہم سوال میں گفتگو کرتے ہیں، تو آپ اس میں بھی آپ کی توجہ چاہیے۔ حضرت، یہ آج کل سوال پیدا ہو رہا ہے، ایسے سوالات آئے بھی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بہت اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم ساری تمام تر خوبیاں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنے اچھے ہیں ہر اعتبار سے، تو اب اللہ کی مخلوق ہے دنیا، اور یہاں پر اس قدر جنگ و جدل اور فساد برپا ہے، تو اللہ جب اتنے اچھے ہیں اور اللہ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں، تو سب کچھ ٹھیک کیوں نہیں ہو جاتا؟ خاص کر آج کل کے حالات میں جب آپ کو دیکھا کہ خاص کر عرب ممالک میں ہر جگہ، خاص کر مسلمانوں پہ اتنی ٹرائلز آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جب اتنے گڈ ہیں تو اس کو کیوں نہیں بہتر؟ اچھا سوال ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک نوجوان کے دل میں یا ایک انسان کے دل میں یہ سوال پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ جب اچھے ہیں تو سب کچھ اچھا کر دیں۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ اچھائی اور برائی کے اعتبار سے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 عالم پیدا کیے ہیں۔ ایک عالم ایسا پیدا کیا جہاں اچھائی ہے، وہاں خیر ہی خیر ہے، خوشیاں ہیں، وہاں جو راحت ہی راحت ہے، وہاں کسی بھی قسم کی ہارڈشپس، کوئی تکلیف، کوئی ناانصافی، ظلم و ستم کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ اس عالم کو عالم جنت کہتے ہیں۔ یہ جنت کے اندر خیر ہی خیر ہے، خوشیاں ہیں، ہر ایک کو جناب مزے ہیں۔ دوسرا وہ عالم پیدا کیا ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ برائی ہے، شر ہی شر ہے، عذاب، آفتیں، تباہیاں، مار دھاڑ، ہر چیز برائی اس کے اندر موجود ہے، اور وہ عالم ہے عالم جہنم، وہاں کسی قسم کے خیر کا کوئی شائبہ نہیں۔ تیسرا جو عالم ہے وہ عالم ایسا ہے کہ جہاں اللہ نے جنت جیسی خوشیاں بھی رکھی ہیں اور وہاں جہنم جیسے عذاب بھی رکھے ہیں، اس عالم کو عالم دنیا کہتے ہیں۔ یہ دنیا جو وہ دونوں طرح جنت اور جہنم کا نمونہ ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ جنت اور جہنم کے نمونے دکھا کر یہ تعلیم دیتے ہیں، اب تم نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں جنت چوز کرنی ہے یا جہنم۔ اگر یہاں کی خوشیوں کو دیکھ کے ہم اس کو چوز کرنا چاہتے ہیں تو پھر جنت والا راستہ اختیار کر لیں، آپ کو عالم جنت میں پہنچا دیں گے۔ اور اگر یہاں کی آفتیں مصیبتیں آپ کو بھلی لگتی ہیں، برائیاں بھلی لگتی ہیں، تو ٹھیک ہے، اس میں آپ لگے رہیں گے تو پھر آپ کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو کہ یہ 2 سیمپل دیے ہیں اللہ نے دنیا میں، ان سیمپلز کو دیکھ کے آپ جو فیصلہ کر لیں کہ آپ کو کیا بائی کرنا ہے، جنت خریدنی ہے یا جہنم خریدنی ہے۔ اس لیے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ ہے ہی ٹرائل کی دنیا، یہاں بطور امتحان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں طرح کی چیزیں رکھی ہیں۔ اب اگر یہ سوال کہ یہاں برائیاں کیوں ہوتی ہیں، تو بات یہ کہ برائیاں اصل میں انسان کی اپنی کریٹیو ہیں، اس کی اپنی پیدا کردہ ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو بھی مصیبت اور پریشانی تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ تو خیر اور خیر ہی اتارتے ہیں، اچھائی اتارتے ہیں، بندہ اس کا مس یوز جب کرتا ہے تو اچھائی جو ہے نتائج برے دیتی ہے۔ یہ ایسی ہے کہ ایک چھری ہے، چھری جو ہے آپ کے لیے دونوں طرح کے کام دے سکتی ہے۔ یہ چھری ہے کہ خیر بنا کے اللہ نے اتاری ہے، اس چھری سے آپ چاہیں تو سیب کاٹ لیں، پھل کاٹ لیں، سبزی کاٹ لیں، خیر کی حاصل کر لیں، چاہے تو اس چھری سے کسی کی گردن کاٹ دیں، کسی کا گلا کاٹ دیں۔ اب چھری تو خیر بنا کے اللہ نے اتاری، آپ اس کو خیر کی چیزوں میں استعمال کریں تو آپ کے لیے خیر بنے گی، لیکن آپ اس کو شر میں استعمال کر لیں۔ لوہا ہے، لوہا اللہ نے خیر بنا کے اتارا، لوہا انسان کی ذاتی استعمال میں بھی خیر دیتا ہے، جہاں اور حکومت وقت کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو بھی عدل و انصاف مہیا کرتا ہے، ظلم کو روکتا ہے۔ اسی لوہے سے آپ ہتھیار بنا کے بجائے اس سے صرف اپنا تحفظ کریں، آپ ظلم و ستم کر کے لوگوں کو قتل و غارت گری میں ڈال دیتے ہیں، تو یہ پھر آپ کی اپنی جو مسٹیک ہے۔ تو انسان کے اپنے نفس کی پیدا کی ہوئی ساری شرارتیں ہیں، اس لیے قرآن کریم میں فرمایا کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی میں اور تری میں، سمندروں میں اور یہ زمین میں جو بھی فساد پھیل گیا ہے، فرمایا یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، جس سے یہ ساری کی ساری جو ہے فساد پیدا ہوئے۔ لہذا آج کی دنیا میں جو جنگ و جدل ہے، جو قتل و غارت گری ہے، لوٹ کھسوٹ ہے، یہ سب کا سب لوگوں کا اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، کہ اللہ نے جو اس انسان کو قوت ہوائیہ دے رکھی تھی، قوت غضبیہ دے رکھی تھی، قوت شاویہ دے رکھی تھی، یہ جو قوت اللہ نے اس کو دی تھی، ان قوتوں کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان میں قوت غضبیہ رکھی ہے، اللہ نے غضب اور غصے کی قوت رکھی ہے، لیکن یہ غضب و غصے کی قوت یہ اپنے دفاع کے لیے، اپنے تحفظات کے لیے، شخصی ملکیت کے تصور قائم رکھنے کے لیے، اپنی غیرت اور خودداری کے لیے، لیکن کسی پر ظلم و ستم ڈھانے کے لیے نہیں ہے۔ اب آج کا انسان اس قوت غضبیہ کو دوسرے پر ظلم و ستم ڈھانے میں استعمال کرتا ہے۔
قوت ہوائیہ رکھی ہے، سرکشی کا مادہ رکھا ہے. تو سرکشی کے مادے کا مطلب یہ تھا کہ باطل قوتوں سے اور طاغوتی طاقتوں سے یہ سرکشی کرے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ سرکشی خود رب کائنات سے کرتا ہے، اللہ سے سرکشی کر بیٹھتا ہے. حالانکہ اس کو تو بنایا تھا وہ کافر طاغوت. اس لیے قرآن میں کہا وَمَن یکفر بالطاغوت، جو کفر کرے طاغوت کا یعنی ابلیس کا کفر کرے، طاغوتی طاقتوں کا انکار کرے، وَیُؤْمِن بِاللَّہ، اور اللہ پر ایمان رکھے، یہ مومن کی شان تھی. تو یہ اس نے کیا کیا، اس نے اپنی قوت جو ہوائیہ تھی، سرکشی کی جو قوت تھی، اس سے اس نے خود اپنے مالک اور خالق کی سرکشی شروع کر دی، بجائے اس کے کہ ابلیس اور شیطان اور طاغوتی قوتوں کی یہ سرکشی کرتا، ان کا انکار کرتا. تو ظاہر ہے کہ اس نعمت کا غلط استعمال کیا. پھر اس کے اندر قوت شہویہ رکھی ہے. پھر قوت شہویہ کی دو قسمیں ہیں، شہوت بطنیہ، پیٹ کی خواہش، کھانے پینے کی خواہش. اب کھانے پینے کی جب خواہش رکھی ہے، اچھی خواہش ہے کہ جس سے انسان لذات دنیا سے نفع اٹھاتا ہے، معقولات و مشروبات کے دسترخوانوں سے محظوظ ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ یہ حلال کھانے کی وجہ حرام کھانے لگتا ہے. یہ حلال کھائے، حلال پیے، حلال جو غذاؤں سے اپنا لطف اٹھائے، اپنی شہوت بطنی کو پورا کرے. تو اس کو لذت دنیا اللہ نے عطا کی تھی، اس نے کیا کیا، بجائے حلال کھانے کے حرام کھانے لگا، بجائے یہ مشروب پینے کے شراب پینے لگا، بجائے یہ بکرے کا حلال گوشت کھاتا ہے خنزیر کھانے لگا. تو نتیجہ کیا ہوا کہ اس نے خود شہوت بطنیہ کے جتنے جو کھانے کے ذرائع تھے اس کا غلط استعمال کیا. اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ دنیا میں فساد پھیلا. پھر شہوت فرجیہ اس میں رکھی، شرمگاہ کی خواہش رکھی ہے. اب شرمگاہ کی خواہش جو رکھی تھی، اس کی انسان کی زندگی کی تسکین اور راحت کے لیے تھی، تاکہ یہ حلال بیوی کے ذریعے سے یہ لذات دنیا کو حاصل کرے اور راحت و سکون حاصل کرے. اس نے کیا کیا کہ اس جو وہ شہوت فرجیہ کو غلط استعمال کر کے حرام کی راہ پہ قدم رکھا، حرام جگہ پر شہوت رانی کی، جس سے فساد پیدا ہوا. تو یہ قوت اللہ نے اس کو جو دی تھی، یہ قوت بمنزلہ گویا کہ ایک چھری کے تھی. اس کا صحیح استعمال کرو گے تو منافع حاصل کرو گے، راحت ملے گی. غلط استعمال کرو گے تو نقصانات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہنم کی طرف تمہارے قدم بڑھیں گے. اس لیے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ اصل میں وہ جو قوت اللہ نے اس کو عطا کی تھی اس کا مس یوز ہے. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ ملائکہ نے جب یہ اعتراض کیا تھا، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں جو زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو ملائکہ نے تقدیر کو نوشتے میں دیکھ لیا تھا کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے اندر جو قوت رکھ رہا ہے، قوت ہوائیہ، قوت غضبیہ، قوت شہویہ، شہوت بطنیہ، شہوت فرجیہ، یہ جو رکھ رہا ہے، یہ انسان کے کتنے طبقے ایسے آئیں گے کہ جو اس کا مس یوز کریں گے، اس کا غلط استعمال کریں گے، جس کے نتیجے سے کیا ہوگا، قتل و غارت گری ہوگی، فساد پھیلے گا. تو فرشتوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ آپ یہ اس کا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ آپ ایک ایسی شخصیت کو اپنا نائب بنا رہے ہیں دنیا میں، اس تعمیر کائنات کے لیے اس کو خلیفہ بنا رہے ہیں کہ وہ کیا کرے گا، وہ تجعل فیہا من یفسد فیہا، وہ زمین میں فساد پھیلائے گا، ویسفک الدماء، اور خون ریزی کرے گا. تو وہی فساد و خون ریزی آج انسان کر رہا ہے. ملائکہ نے یہ اعتراض کیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا نہیں، قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو چیز جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، کہ میں ان بندوں کو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام بھیجوں گا کہ جو ان بندوں کو تعلیم اور تبلیغ کریں گے، ان کی تربیت اور تزکیہ کریں گے، جس کے نتیجے میں وہ ان قوتوں کا صحیح جب استعمال کریں گے تو پھر آسمان کے فرشتے بھی رشک کریں گے، وہ زمین پہ اتر کے ان کو مسافر کریں گے. یہ طالب علم بن کے چلیں گے تو ان کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھائیں گے. یہ اللہ نے یہ حکمت بیان کی کہ بندے جو مس یوز نہیں کریں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے، وہی مخلصین ہوں گے، دین کے مخلصین اللہ الدین، وہ دین کے مخلص ہوں گے، کامیاب ہوں گے. تو لہٰذا یہی وجہ ہے کہ دنیا میں آج بھی آپ دیکھیں جو مخلصین اللہ الدین ہیں، جو ان طاقتوں کا صحیح استعمال کر رہے ہیں، آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا وہ نشان بنے ہوئے ہیں. اور لیکن جو اس کا مس یوز کر رہے ہیں، جو ابلیس اور طاغوتی قوتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ دنیا کے اندر فساد کا باعث بنے ہوئے ہیں. تو یہ صرف بندوں کی اپنی ہاتھ کی کمائیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے خیر ہی عطا کی تھی. جزاک اللہ، بہت اچھا. تو حضرت آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی اہم شعبے کا ازالہ ماشاءاللہ بہت اچھے اٹریکٹیو انداز میں بتایا. امید ہے کہ ناظرین کو بھی سمجھ آیا ہو.